السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس امتی ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آج کی نشست میں ان باتوں کو عرض کرنا مقصود ہے. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ یہ انسان آمد پہ خوشی بھی منا لے اور اپنے جذبات کا اظہار بھی کر لے، سیرت طیبہ کا بھی بیان کر لے، سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھا جائے. اللہ نے ان کو کیوں بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. کس شان کے ساتھ آئے وہ تو گزشتہ جمعے میں الحمدللہ تفصیل سے بیان ہوا کہ کس شان کے ساتھ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کن مقاصد کے لیے بھیجا. اس کے لیے آج ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ابھی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بتائے جس سے ہمیں ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں گی کہ ہماری کیا ذمہ داری. آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد اگر کوئی مفکر بتائے، کوئی عالم بتائے، کوئی بہت بڑا مصنف بتائے، بڑا ریسرچ اسکالر ہو، وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے مقاصد بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، تو ممکن ہے کسی کو اختلاف ہو، وہ کہے جی مجھے تو آپ کی رائے سے اختلاف ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ انسانی سوچ کے مقابلے میں کسی کو بھی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آج کے نشست میں جن مقاصد کا ذکر ہوگا اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقاصد اللہ تعالیٰ نے خود بتائے کہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا. اب جب اللہ نے خود وہ مقاصد بتائے ہیں تو کسی انسان کو اس سے اختلاف رکھنے کی گنجائش نہیں، اور انہی مقاصد کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیا اس ایک مہینے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، خوشی منانا اور یہ مقصد پورا ہو گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، ذمہ داری تو کچھ اور ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 جو ایک بار پھر تلاوت کروں گا. اس کے ایک ایک جز کا ترجمہ عرض کروں گا، اور جب ضرورت پیش آ جائے کسی کو بتانے کی کہ دیکھو بھائی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کا مقصد کیا تھا، آئے کیوں تھے، وہی ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہی کام ہمیں کرنے چاہیے. اور اب وہ مقصد بتائے بھی اللہ تعالیٰ نے،
ہماری اپنی رائے بھی بالکل کوئی نہیں، بالکل کوئی ہماری اپنی رائے نہیں، اس میں انسانی سوچ کا کوئی دخل نہیں۔ اور وہ آیت یوں شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ مننا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ آپ کو حیرت ہوگی ایک بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کی ہیں نا قرآن مجید میں، لیکن کبھی کسی نعمت کو دے کر اللہ نے احسان نہیں جتایا سوائے اس ایک جگہ کے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، آخر کوئی بہت بڑی نعمت ہوگی جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے بعثت نبوی کے مقاصد کیوں بھیجا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات ان لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ یہ نمبر 1 مقصد، تلاوت بھی کریں اور اسے سمجھیں بھی۔ تلاوت کرنا یہ مستقل مقصد۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ان کو ترجمہ خود بخود آ جاتا تھا، ظاہر ہے عربی ان کی زبان تھی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا۔ صحابہ کا تلاوت سے ہی قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت ہوگی، اپنی اپنی زبان میں ترجمہ ہوگا اس کا۔ لیکن تلاوت کلام پاک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، لہذا ہر امتی پر اب ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ہر ایک امتی کی قیامت تک ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ صرف عالم نہیں، صرف عالم نہیں، صرف قاری صاحب نہیں، صرف بزرگ نہیں، بچے بھی، بچیاں بھی، گھر میں ہر فرد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کرے۔ اس تلاوت کلام پاک کے ہوگا کیا اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آخرت کے اجر و ثواب بتائے بہت تفصیل سے، احادیث کہ یہ ایک بندہ صرف الف لام میم پڑھتا ہے، یہ مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی کیونکہ اس نے 3 حرف پڑھے۔ یہ تو آخرت کی نیکیاں ہیں۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کلام پاک کا اثر انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، اور اس تلاوت کلام پاک کا اثر جہاں انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس گھر پر، اس جگہ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ انسان کی ذات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ مستند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کہ دلوں کو کبھی کبھی ایسے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ اور اگر کسی انسان نے دل کے زنگ کو دیکھنا ہو نا تو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے دل کے زنگ کو، ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے دل کے زنگ کو، اپنے دل کے زنگ کو بھی، دوسرے کے دل کے زنگ کو بھی ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل چیز نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں۔ جب یہ بندے کے منہ سے نکلے نا، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟
یہ قرآن پڑھتے ہیں، اب کیا ملتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ آپ روزے رکھتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ تو یہ محسوس کر لیجئے گا کہ یہ دل کا زنگ ہے جو منہ سے نکل رہا ہے. اور انسان خود کیسے محسوس کرے؟ آج میرا دل ہی نہیں کرا نماز پڑھنے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرا دل ہی نہیں کرتا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کو، میرا دل ہی نہیں کرتا کسی دوسرے بہن بھائی کی مدد کرنے کو. یہ اس کے دل کو زنگ لگا ہوا ہے. کوئی برا بھلا نہ کہیں ایسے بندے کو، ایسے بندے کو کہیں 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو، بس اتنا سا کہہ دیں، 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو. جب تلاوت کرے گا دل کا زنگ دور ہوگا، یہ جملے کہنے بند کر دے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے، نافرمانی میں پڑے، گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا، جی میں بچے کی طرف سے پریشان، بچے کی طرف سے پریشان. اس کو آپ تلاوت کلام پاک پہ لے آئیے. بیٹا قرآن مجید تھوڑا سا کھول کے پڑھ لیا کرو، تلاوت. اس کو نماز کی طرف لے آئیے، وہاں اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے دل کا زنگ دور ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس گھر پر، اس جگہ پر، اس وہاں کے لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک بندے کی تلاوت سے. یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور اس پر سکون نازل ہوتا ہے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، آج سب بندے چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون ہو، آج ہر بندہ چاہتا ہے ہمارے گھروں پہ رحمت ہو، لیکن وہ رحمت کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بندہ اختیار نہیں کر پاتا. جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں نا، وہ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کے بچپن میں گھر کے اندر کوئی بوڑھا بوڑھی ہوتی تھی، اس کی آواز نکلتی تھی صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت. سارے سوئے ہوئے پڑے ہوئے، لیکن وہ ایک تلاوت کی آواز ضرور گونجا کرتی تھی. غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی. انزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے. تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف تلاوت کلام پاک، ابھی سمجھنا، اس پر عمل کرنا وہ بھی باقی ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. صرف تلاوت کلام پاک پابندی کے ساتھ. اور یہ جو میں 5 منٹ بار بار کہہ رہا ہوں نا، 5 منٹ پڑھ لیں، 5 منٹ پڑھ لیں. بعض حضرات ہوتے ہیں وہ جوش آتا ہے، ایک دن 2 پارے 4 پارے میں نے 5 پارے پڑھے، اتنے پڑھ لیا، اور پھر کئی ہفتے ناغے. یہ علاج بھی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. یعنی اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ جو مقصد ہے تلاوت کلام پاک، اگر ہم پابندی سے کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ جی 5 منٹ کر لیجیے روزانہ ترتیب سے. یہ 5 منٹ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. آپ 5 منٹ پڑھ لیجیے، دیکھ کر پڑھ لیجیے. ایک تو یہ کہ انسان خود بھی عادت بنائے اپنی زندگی میں، اور سوچے کہ میں بعثت نبوی یعنی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد پورا کر رہا ہوں، وہ مقصد جو اللہ نے بتایا، تلاوت کلام پاک. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، تزکیہ نفس کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، تزکیہ نفس.
یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہر ایک ماشاءاللہ اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. جب تزکیہ نفس کا مطلب آ جائے گا نا پھر معلوم ہوگا ہاں ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن کس حد تک وہ ایک الگ بات ہے. تزکیہ نفس کیا چیز؟ کسی انسان کے اندر سے بری عادتوں کو نکالنا، برے اخلاق کو نکالنا، بری سوچوں کو نکالنا، برے جذبات کو نکالنا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، تکبر ہے، اس کو نکالنا انسانوں کے اندر سے، گناہوں کو نکالنا انسانوں کے اندر سے، اور اچھی عادتیں ڈالنا، اچھے اخلاق ڈالنا، اچھی سوچوں کو بنانا، اچھے رویوں کو بنانا، اچھے مزاج کو بنانا، یہ تزکیہ نفس ہے. پورے تزکیہ نفس کا خلاصہ عرض کر دیا. اس تزکیہ نفس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ بچے کو روکتے ٹوکتے ہیں، یہ نہ کرو، دیکھو یہ غلط بات ہے، یہ کرو، دیکھو جھوٹ نہ بولا کرو. آپ بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہر ذی شعور انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو مکمل طریقے سے کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے گناہوں کو رخصت کر دیا، ماحول کو گناہوں سے پاک بنا دیا، جھوٹ سے پاک بنا دیا، ملاوٹ سے پاک بنا دیا، نفرتوں سے پاک بنا دیا، آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیا، سود کو اس معاشرے میں سے ختم کر دیا. ظاہر ہے معاشرے میں سے، گھروں کے اندر سے سود ختم نہیں ہوتا، انسانوں کے اندر سے ہوتا ہے. انسانوں کے اندر سے سود کو ختم کیا، انسان کے اندر سے جوا ختم کیا، تمام برائیوں کو ختم کر کے اچھی عادتیں ڈالیں، اچھے اخلاق بنائے. یہ تزکیہ نفس، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کیا اور کمال کا کیا. دو مقصد ہو گئے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تلاوت کلام پاک اور ایک تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا پورا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، ہوتا کیا ہے. نہ سمجھ میں آئے کسی عالم سے، کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لیجئے. اور بیعت کرنا یہ سنت، بیعت کرنا سنت، یہ ذرا ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا، بیعت کرنا سنت، لیکن تزکیہ نفس یعنی اپنی اصلاح کروانا فرض. کوئی شخص ساری زندگی بیعت نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، سنت غیر موقدہ چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اصلاح کروانا فرض. کسی سے تعلق قائم کر کے جس کی خود اپنی بھی اصلاح ہوئی ہوئی ہو. یہ نہ ہو نا کسی ایسے سے تعلق ہو جائے جو نمازیں بھی معاف کر دے. ہاں اتنی تسبیح کریں صبح شام فلاں، اتنا ذکر اذکار، یہ وہ، نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، نمازیں معاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں معاف نہیں ہوئی، یہ اصلاح کیسے کرے گا بیچارہ؟ نہیں، قرآن و سنت کے مطابق اصلاح، کسی پہ تنقید نہیں، لیکن ایک سوچ عرض کر رہا ہوں کہ جس کی اپنی اصلاح ہو چکی ہو وہ دوسروں کی اصلاح کرے گا بیچارہ. نمبر 3، تیسرا مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو کتاب اللہ سکھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سکھائیں. ترجمہ نہیں، ترجمے کی بات ہو گئی. صحابہ کو تو عربی آتی تھی، صحابہ کو عربی آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو ترجمہ آ جاتا تھا. جب صحابہ کو قرآن سے ترجمہ آ جاتا تھا تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے. یہ تیسرا مقصد کیا ہے، اس کے لیے توجہ چاہیے. خالی ترجمہ نہیں، خالی ترجمہ کافی نہیں. یہ نہیں ترجمے کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، ترجمے کے بغیر تو سمجھ ہی نہیں سکیں گے کچھ. وہ تو صحابہ کو یتلو علیہم آیاتی سے ترجمہ آ جاتا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سے کیا سکھاتے تھے؟ کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرنا مکمل طریقے سے سکھاتے تھے. جیسے نماز. اب نماز، ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے. نمازوں کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ بھی میں نے ایک مثال دی ہے. اقیم الصلاۃ تو ہے نماز میں، لیکن نماز کی پوری تفصیلات کتاب اللہ جو سکھائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے سکھائی، اور وہ ساری حدیث میں موجود.
اس کا ذخیرہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ حدیث میں، سنت میں۔ ایک ایک عمل، شادی کیسے ہو، نکاح کیسے ہو، رخصتی کیسے ہو، ولیمہ کیسے ہو، تجارت کیسے ہو، اور پھر خرید و فروخت کیسے ہو، سارے احکام سکھائے۔ زکوٰۃ کا تفصیلی نصاب ہے، قرآن میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے سکھایا۔ اب میں نے مختصر عرض کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سکھائی۔ اور کتاب اللہ سکھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین سکھایا، پورا دین سکھایا۔ اب یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ دین کے کسی ایک شعبے کو پکڑ کر باقی شعبوں سے غافل ہو جاتے ہیں لوگ، تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ دین کے 5 شعبے جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ دین کے 5 شعبے، ایمانیات، انسان کے عقائد وغیرہ، ایمانیات، عبادات، نماز روزہ وغیرہ، معاملات، لین دین، خرید و فروخت، معاشرت، رہنا سہنا، کھانا پینا، اور اخلاق۔ دین کے 5 شعبے ہیں کہ دین کی کسی بات پر ہاتھ رکھیں گے نا، دین کی کسی بات پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو یہ 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ لنک اس کا نظر آئے گا۔ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان 5 سے باہر دین نہیں ہے، ان 5 سے باہر دین نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایمانیات میں بڑے مضبوط، عبادات ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقیات سے بالکل خالی، بیوی بھی تنگ تو بچے بھی تنگ۔ یا ایمانیات، عبادات، اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن معاملات میں زیرو، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کو ادھار ہے، کچھ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، معاملات میں بالکل زیرو۔ نہ، دین کیا؟ 5 شعبوں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین سکھایا۔ اور آخری چیز والحکمت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یعنی دانائی سکھائی۔ دانائی کیا ہے؟ تمام مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، اس لفظ حکمت کی تشریح کی گئی خوب اچھی طرح، اور اس سارے کا خلاصہ آپ نکالیں تو ساری تفسیروں میں بالکل ٹھیک لکھا کہ حکمت اور دانائی کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو بندہ حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی، دانائی مکمل ہو گئی۔ اور ڈگریاں آ گئی اس بندے کے پاس، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لے لی، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے نزدیک دانا نہیں ہے، حکمت والا نہیں ہے، یہ حکمت سے خالی ہے۔ حکمت کیا چیز؟ دانائی۔ اور دانائی کس چیز کی؟ حلال حرام کی دانائی، صحیح اور غلط کی دانائی، بات مکمل ہو گئی۔ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 مقاصد کو گھروں میں بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہو گیا۔ آپ نے غور کیا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد، اور لوگ کن ذہنوں کی طرف، کن لائنوں پر کام کرتے ہیں، کن سوچوں کی طرف چل رہے ہیں، ایک الگ بات۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ جہاں کہیں آپ کا رابطہ ہو، جہاں کہیں ہو، یہ پیغام پہنچائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد جو خود اللہ تعالیٰ نے بتائے، ہمیں ان 4 مقاصد کو پورا کرنا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا، اور حکمت اور دانائی سیکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں ہر مرحلے میں ان 4 مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔